پھیلا ہوا ہے جو ارضیاتی ماہرین کے لیے علمی اور تحقیقی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دریائے ہنگول کے کنارے پر ایک تنگ اور خوبصورت وادی ہنگلاج میں صدیوں قدیم ہندو مندر موجود ہے جو نانی مندر کے نام سے مشہور ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہنگول کا نام ہنگولا یعنی ستی دیوی کے سندور سے ماخوذ ہے۔ ہنگلاج کا علاقہ ہندوؤں کے لیے بہت اہم مذہبی مقام ہے جو ستی دیوی کی یادگار ہے۔ ہنگلاج عام طور پر تمام ہندوؤں کے لیے مگر خصوصیت سے ادشکتی دیوی ماتا فرقے کے لیے بہت اہمیت کی جگہ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل راجپوتانے کے بادشاہ یہاں تیرتھ کے لیے آتے۔ اپریل کے مہینے میں خصوصی عبادات یا تیرتھ ہوتا ہے۔ یاتری یہاں 3-4 روز قیام کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت اور ہنگول پارک کی انتظامیہ نے ان کی رہائش اور سہولیات کا مناسب بندوبست کر رکھا ہے۔ یہاں امریکہ، یورپ، انڈیا اور ملک بھر سے سالانہ 30-40 ہزار ہندو یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ سن 2006 میں سینئر بی جے پی لیڈر جناب جسونت سنگھ یہاں تشریف لائے۔ ساحل کے ساتھ بیشتر علاقے میں ریت کے وسیع اور بلند ٹیلے نظر آتے ہیں جو جنوب مغربی ہواؤں کے سبب جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک کے خوبصورت رنگوں میں سے ایک ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے ریگستان ہیں جو محض ریتلے ٹیلے ہی نہیں بلکہ زندگی کے بھرپور رنگ لیے ہوئے ہیں۔ یہ وسیع ریگستانی خطہ ہرن اور اونٹوں کی افزائش کے لیے مناسب ماحول اور فضا فراہم کرتا ہے۔ ریگستانی اور میدانی علاقوں میں جگہ جگہ سیلابی پانی سے جھیلیں بنتی ہیں جو صحرا میں پائے جانے والے جانداروں کے لیے سال بھر پینے کا پانی فراہم کرتی ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں رینگنے والے جاندار کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اس علاقے میں ابھی تک 64 ایمفیبیانز دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں 30 اقسام کی چھپکلیاں اور گرگٹ جبکہ 27 اقسام کے سانپ ہیں جن میں 8 اقسام آبی سانپوں کی ہیں۔ ان گوناگوں نایاب اور دلچسپ جنگلی حیات کے سبب یہ پارک دنیا کے اہم ترین پارکوں میں سے ایک ہے جسے بلوچستان کے محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات نے انتہائی محنت، جانفشانی اور لگن سے مقامی آبادی کے تعاون سے محفوظ کر رکھا ہے۔ پارک پر مامور عملے کی مسلسل نگرانی اور حفاظت کے نتیجے میں یہاں قدرتی حیات کی نشوونما اور تعداد میں گزشتہ 3 برسوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پارک کی حدود اور اطراف میں موجود تقریباً 170 چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیوں میں آباد 6000 کی آبادی کو ایک مخصوص پالیسی کے تحت پارک کی نگرانی اور تحفظ میں شریک کیا گیا ہے۔ ہنگول نیشنل پارک کے علاقے میں اس وقت 170 چھوٹے گاؤں آباد ہیں جن میں مقامی بلوچ اور لاسی قبائل آباد ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ اوسط خاندان 7 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اہم قبائل میں ڈگار زئی، چنال، منگیانی، امرادی، انگاریا اور بزنجو وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا روزگار اور ذریعہ معاش
ماہی گیری، بھیڑ بکریاں اور چوپائے پالنا اور محدود زراعت ہے۔ چونکہ یہ علاقہ ایک اچھی چراگاہ ہے، اسی لیے زیادہ تر گھرانے مویشی پالتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 20,000 سے زائد مویشی موجود ہیں۔ اس مقامی آبادی کی شراکت اور مؤثر کردار کے بغیر محض انتظامی طور پر پارک کی قدرتی حیات کا تحفظ اور ارتقاء آسان کام نہیں۔ اسی لیے پارک انتظامیہ مقامی آبادی سے مل کر پارک کے ارتقاء اور تحفظ کے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ اس سلسلے میں پارک انتظامیہ اور محکمہ جنگلات و جنگلی حیات مقامی افراد کی کئی طرح سے مدد اور رہنمائی کرتی ہے، جن میں روزگار کی فراہمی کے علاوہ تعلیم اور صحت کے امور زیادہ اہم ہیں۔ علاقائی ترقی سے ماحولیات اور جنگلات پر منفی اور مثبت دونوں اثرات مرتب ہوں گے، لہٰذا اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے